أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں نا؟ سب لوگ خیریت سے؟ کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ ہاں، الحمدللہ علی کل حال. پیارے بچوں، ہم ہماری کتاب سے بہت سارے آداب پڑھے ہیں نا؟ پڑھے تھے. پچھلا پیریڈ تو کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ ہاں، سونے کے آداب پڑھ رہے تھے. تو میں سوچتا ہوں، امید رکھتا ہوں آپ لوگ سب وہ آداب کے ساتھ ہی سو رہے ہوں گے، ہے نا؟ سوتے ہوں گے. ہاں، پوری آداب زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش بھی ہے نا؟ ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے، اچھے بچے ہیں. انشاءاللہ ویسا ہی کرنا ہے زندگی بھر. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پیارے بچوں، آج ہم ہماری زندگی سے متعلق ایک بات اور ایک بات بھی پڑھنے والے ہیں. کیا ہے وہ؟ ہاں، کھانے پینے کے آداب. ہم ہر دن کھاتے ہیں، ہر دن پیتے ہیں، ہے نا؟ ہر دن کھاتے ہیں، ہر دن پیتے ہیں، پر وہ اسلامی احکام کے مطابق ہی ہوتا ہے ہمارا کھانا پینا. وہ یقین کر سکتے آپ لوگ؟ یقین کر سکتے؟ ہاں، اس کے لیے کھانے پینے کے آداب تو پڑھنا ہے. تو آج کے بعد آپ لوگ بول سکتے ہیں، میرا کھانا پینا سب وہ اسلامی احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور کسی کو وہ معلوم نہیں ہوا تو آپ لوگ ان کو کیا کریں گے؟ بتائیں گے، سکھائیں گے. وہی ہے علم کا فائدہ، ہے نا؟ تو کتاب کھولیے، دیکھتے ہیں ہمارا سبق کیا ہے. کھانے پینے کے آداب. مسلمان کے کھانے پینے میں اس کا اہم مقصد ہوتا ہے نا؟ سب سے پہلے وہی تو ہم چرچا کر رہے ہیں. کھاتے پیتے وقت کیا مقصد ہوتا ہے ہمارا؟ ہمارا مقصد کیا ہے کھانے پینے سے؟ ہاں،
کیا ہے؟ کچھ لوگ تو اپنے بدن کی صحت یا اور اس کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں، ہے نا؟ کچھ لوگ کا مقصد ہوتا ہے کیا ہے؟ یہ کھانا کھا کر، یہ پانی پی کر میں میری صحت کو بچاؤں، میری بدن کی سلامتی کو قائم رکھوں، ایسا سوچ کے کھاتے ہیں نا۔ صحت کے لیے ایسا ایک مقصد بھی ہوتا ہے ہمارا، کھانے پینے کے پہلے، کھاتے پیتے وقت ہمارا ایک مقصد تو یہی ہوتا ہے، کیا ہے وہ؟ ہم کھا کر ہماری صحت کو بچائیں گے، اپنی بدن کی سلامتی کو بچا لیں گے، ایسے سوچتے ہیں نا۔ ایک مقصد وہ بھی ہوتا ہے، اور ایک بھی ہے اللہ تعالی کی عبادت پر قادر ہونے کے لیے، سمجھے ہیں نا؟ کیا ہے اور ایک مقصد؟ اللہ تعالی کے لیے عبادت ادا کرنے پر قادر ہونے کے لیے۔ تو نماز دیکھو، نماز میں ہم کھڑے رہنا ہے نا، کھڑے رہنا ہے، رکوع کرنا، سجود کرنا، پھر قیام، پھر رکوع، پھر سجود، ایسے یہ پورا کرنے کے لیے ہمیں صحت تو ضروری ہے، صحت تو ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قادر ہونے کے لیے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سمجھے ہیں نا؟ ہمارا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بدن کی صحت کے لیے۔ اور یہ صحت کیوں؟ اپنی بدن میں صحت ہوئی تو میں پوری طرح صحیح تر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، صحت ملنے کے لیے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سمجھے ہیں نا؟ تو یہ عبادت کرنے پر قادر ہونا، ایسا یہ مقصد ہے نا، وہ مقصد تو کیا ہے؟ بہت اہم ہے۔ کیوں؟ اصل مقصد ہی عبادت ہے نا، اصل مقصد ہی عبادت ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا انسان پیدا کیا جانے کا اہم مقصد ہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو وہ عبادت کرنے پر قادر ہونے کے لیے میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، ویسا ایک مقصد ہونا چاہیے، سمجھے ہیں نا آپ لوگ؟ سمجھے ہیں؟ نہیں، کیا نہیں ہونا ہے؟ اپنے نفس کی لذتوں کو پورا کر سکے، یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا مقصد، ہے نا؟ تو کیا ہے ہمارا مقصد؟ کھانے پینے سے کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ صحت ملنے کے لیے۔ کیوں صحت؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ بھی کھانے پینے کا مقصد سمجھے ہیں نا؟ کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قادر ہونے کے لیے، صحت ملنے کے لیے میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، ایسا ایک مقصد ہونا چاہیے ہمارا، سمجھے ہیں نا سب لوگ؟ سب لوگ سمجھے؟ باقی دیکھیے، مسلمان تو کیا ہے؟ مسلمان کو جب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے، جب پیاس لگتی ہے وہ پیتا ہے، جب بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں، مسلمانوں کے بارے میں ارشاد نبوی ہے وہ، اس میں کیا ہے؟ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم کو جب بھوک لگتی ہے تو ہی ہم کھاتے ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے،
समझे, शिकम शेर होना बोलो तो पेट भर के। हाँ, तो क्या खुसूसियत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुहम्मदिया के बारे में क्या बताए? हम ऐसी कौम हैं जब भूख लगती है तब खाते हैं। समझे है ना? जब भूख लगती है तब खाते हैं। तो भूख लगी तो क्या मुराद है? हाँ, हमारे लिए खाने की ज़रूरत है, वही है ना भूख लगी तो मुराद। तो भूख लगी तो खाते हैं, और जब खाते हैं तो शिकमसेर होकर नहीं खाते, पेट भर के फिर चलना भी नहीं होता, वैसा नहीं खाते हैं उम्मत मुहम्मदिया। कहाँ है वो? कहाँ है? इरशाद नबवी में वो हदीस है, वो समझे है ना प्यारे बच्चों? आप लोग समझे हैं ना? तो क्या करना है? मुसलमान पर वाजिब है वो अच्छा खाए और अच्छा पिए, ताकि उसको हलाल और अच्छे खाने में अच्छे खाने वालों में शुमार किया जाए, है ना? तो हम पहले समझे, हम खाने से पीने से हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है? इबादत के लिए, सेहत मिलने के लिए खाते हैं, पीते हैं। तो हर मुसलमान पर क्या वाजिब है? वो अच्छी चीज़ें ही खाना चाहिए, अच्छे ही पीना चाहिए, हलालुन तय्यिब होना चाहिए, उसका खाना हलाल भी और सबसे बेहतर खाना भी होना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, मैंने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उनमें से अच्छा खाओ, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, है ना? ये ईमान वालों, मैंने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उनमें से अच्छा खाओ। प्यारे बच्चों, आप लोग समझे हैं ना? तो क्या खाना चाहिए? हम अच्छा खाना खाना चाहिए, हराम वाली चीज़ें छूना ही नहीं, और खाते पीते वक्त अल्लाह की इबादत पर क़ुव्वत मिलने की नीयत होनी चाहिए। वही तो आज हम पढ़े हैं, है ना? खाते पीते वक्त हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए हमारी नीयत? हाँ, अल्लाह की इबादत पर क़ुव्वत मिलना, अल्लाह की इबादत पर क़ुव्वत मिलना, वही होनी चाहिए हमारी नीयत। क्योंकि मुबाह चीज़ को जब अच्छी नीयत से करो तो सवाब मिलेगा। हर काम ऐसे है ना, मुमिन जो भी काम करते हैं वो हलाल है, उसके साथ अच्छी नीयत हुई तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से सवाब मिलता है ना? कोई भला काम क्या नहीं होगा, ज़ाहिर नहीं होगा। तो ये खाना पीना भी एक हलाल काम है ना? खाना पीना भी एक हलाल काम है। तो ये हलाल को भी हमें सवाब मिलने के लिए हमारी तरफ से क्या होनी चाहिए? अच्छी नीयत होनी चाहिए। अच्छी नीयत हुई तो अल्लाह ताला हमें सवाब देंगे। प्यारे बच्चों, खाते पीते वक्त हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह की इबादत पर क़ुव्वत मिलने की नीयत होनी चाहिए। समझे ना आप लोग? समझे?
ہاں ادھر ہم ایک حدیث پڑھے، ایک قرآنی آیت کا بھی مفہوم پڑھے۔ حدیث میں کیا پڑھے؟ ہاں ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم کو جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھاتے ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے، بھی ہماری خصوصیت ہے۔ ایسے ہی پیٹ بھر کر رکھنا وہ ہماری مراد نہیں ہے۔ ہم کیوں کھاتے ہیں؟ ہمیں عبادت پر قوت ملنے کے لیے کھاتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی پیٹ بھر کر رکھنا وہ مراد تو نہیں ہے۔ معلوم ہے نا؟ معلوم ہے۔ آج تو ہم پڑھے بھی ہیں، اور کیا پڑھے تھے؟ کھاتے پیتے وقت کیا ہونا ہے؟ کھاتے پیتے وقت ہماری نیت عبادت پر قوت ملنے کی نیت ہونی چاہیے۔ پڑھے ہیں نا؟ تو اب سے سب لوگ یہی نیت رکھتے ہوئے کھانا ہے، پینا ہے۔ سب تیار ہے نا؟ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔